21واں باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باندھا ہے وہ یہ باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا عالم سے اٹھ جانا اور عالم میں جہالت کا پھیل جانا۔ گویا معرفت اٹھ کر جہالت آ جائے گی، وحدانیت اٹھ کر شرک پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت نے باب باندھا، اور یہ باب سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، علامات ساعہ میں سے ہے کہ جہالت پھیلتی چلی جائے گی، معرفت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اس بات کی وضاحت فرمائی، یرفع العلم برفع العلماء، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا چلا جائے گا۔ گویا قرآن رہے گا، لیکن قرآن کے صحیح مطالب اور مفہوم بتانے والے علماء نہیں رہیں گے۔ حدیث رہے گی، لیکن حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے صحیح مطلب بتانے والے نہیں رہیں گے۔ تو علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ربیعہ فرماتے ہیں، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، فرمایا کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اس کے پاس علم ہو اور وہ اس علم کو ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنی ذات سے اس کو ختم کر دے، ضائع کر دے۔ اس کا معنی کیا؟ یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچائے بغیر، اس کی تعلیم میں کوشاں رہے بغیر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو گویا اپنے آپ وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اسے باقی رکھنے کے لیے، علم کی بقا کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک عمل ہے، اور دوسرا مذاکرہ ہے، تیسرا تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو علم کو باقی رکھتے ہیں۔ یا تو عمل کرتے رہو، علم باقی رہے گا، یعنی فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مذاکرہ کرتے رہو، نہیں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھو، تو اس سے علم بڑھے گا بھی اور رہے گا بھی۔ بلکہ بعض نے کیا فرمایا، بعض یوں کہتے ہیں جس وقت رجحان علوم دینیہ کی طرف لوگوں کا کم ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کا جو علم سے ربط ہے وہ ربط کمزور ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ لوگ عیاش ہو جائیں گے اور آزاد مزاج ہو جائیں گے، پابندی ان کے لیے ان کے مزاج میں نہیں رہے گی۔ گویا پابندی کو وہ قید خانے میں رہنے سے تعبیر کریں گے۔ بلکہ آگے چل کر یہ بات بتائی گئی کہ لوگ جب یوں سمجھیں گے کہ دین پر چلنے سے، دین کا علم حاصل کرنے سے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، گویا بزنس کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے دائرے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بھی ریش والے سے تجارت کرنے کو تیار نہیں، متشرع سے تجارت کرنے کو تیار نہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے سے تجارت کرنے کو تیار نہیں، جو ناجائز تجارتی اصول پر جو ہرگز عمل کرنے کو آمادہ نہ ہو اس کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار نہیں۔ تو گویا ارے بھئی یہ علم ہونے کی وجہ سے ہی تو ہم لوگ یہ جائز ناجائز وغیرہ کے چکر میں پڑ رہے ہیں،
بلکہ علم ہی نہ رہے تو پھر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ سوچ کر اس طبقے کے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ علم سیکھیں گے تبھی عمل کرنا لازم ہوگا، نہیں سیکھیں گے تو پھر مجھے معلوم نہیں تھا عذر پیش کرنا آسان ہو جائے گا، یہ سوچ کر نہیں سیکھیں گے. اس طرح چلتے چلتے ایک بڑا مجمع علم سے دور ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں نادانی یہ عذر نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پورے دین کے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اگر کوئی پڑھا ہے تو وہ پورے دین کو تسلیم کرنے کی نیت سے پڑھا ہے. تو جب اس نے پورے دین کو تسلیم کرنے کی نیت سے پڑھا ہے تو ایسے موقع پر اس کو کسی بھی اعتبار سے اس بات کی گنجائش نہیں دی جائے گی کہ آپ یہ نہیں جانتے تھے اس لیے تو آپ کو معاف ہے، یہ نہیں جانتے تھے کیوں نہیں جانے اس کا سوال کیا جائے گا، نہ کہ نادانی پر عفو درگزر کیا جائے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی گاڑی چلائے اور نو انٹری میں داخل ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ بھئی مجھے نو انٹری کا پتہ نہیں تھا، تو کیا کہا جائے گا چلان کٹنے سے پہلے؟ ارے بھئی نو انٹری کا پتہ نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں کیا آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ کون سی چیز نو انٹری ہے، کون سا راستہ نو انٹری ہے، کون سے راستے میں انٹری ہے. اس بات سے مکمل واقف ہونا آپ پر لازم تھا، لیکن آپ نے اس کی جانکاری کی طرف توجہ دی کیوں نہیں؟ تو اس طرح اس پر گرفت کریں گے، پکڑ کریں گے، اور جو بھی ضبط کرنا ہے ضبط کریں گے، اور آگے کی جو کارروائی ہیں وہ کارروائی کریں گے. اس میں کسی بھی طرح کی تخفیف نہیں ہوگی نہ جاننے کی وجہ سے. اسی طرح یہاں بھی نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے. اسی کو یہاں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور لازمی طور پر جب علم اٹھے گا تو جہل وہ ثابت ہو جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ خوب شراب نوشی کریں گے اور نتیجتاً سب کے سب عموماً زنا میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اگلی روایت میں ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا اور جہل ظاہر ہو جائے گا، اور زنا کے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے. ظاہر الزنا یعنی دواعی زنا، نیم برہنگی، فحاشی، عیاشی، عریانی، یہ سب کے سب اسباب زنا ہیں. یہ اسباب زنا عام ہوتے چلے جائیں گے، اور عورتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی بڑھیں گی. اس وقت میں ہندوستان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ہر اسٹیٹ میں، کیرل میں ایک کو 4 مہیلا 4 خاتون ہو گئی ہیں، اور بمبئی میں 3 کا حساب چل رہا ہے، بنگلور میں 2.5 کا حساب چل رہا ہے، تمل ناڈو وغیرہ کے علاقوں میں 2.5 کا حساب چل رہا ہے، اور دیگر علاقوں میں آپ چلے جائیے کہیں 2 کا حساب ہے، کہیں 3 کا حساب ہے. یعنی 1 سے دگنی تو عورتیں ہو ہی گئیں، عورتیں 1 سے دگنی تو ہو ہی گئیں، بلکہ وہ دگنی سے بڑھ کر 4 گنی بھی ہو جائیں گی، 5 گنی بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے لیے 50 گنی عورتیں بڑھ جائیں گی. اتنا زیادہ عورتوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی. یہ فرمایا. پھر فرمایا مرد حضرات کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا. گویا 50 عورتوں کا دیکھ بھالی کرنے والا بھی گھر کے اندر. اس کے دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، یا تو افراد کے اعتبار سے بڑھ جائیں گے، یا نہیں تو ذمہ داری کے اعتبار سے ایک مرد
50 عورتوں کا دیکھ بھالی کرنے کی ذمہ داری اس پر آ جائے گی. گویا اس طرح کا ایک ماحول بنے گا. جی وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لو أحدثنكم